بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین اکرام، آج کی جو گفتگو ہے وہ ہے لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں کی بن مانگے ضروریات کو پورا کرنا۔ اور یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے، اور جس کو آپ فلاح و بہبود کا نام دیتے ہیں، سماجی خدمات کا نام دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں آپ جو کچھ کہتے ہیں، اور جب وہ بندہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، بن مانگے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایسا بندہ بہت زیادہ پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ اللہ ایسے بندے کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرماتا ہے، اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اس کا ثواب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ یہ بتائیں کہ لوگوں میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جس کو اللہ پسند فرماتا ہو؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا بندہ جس کو لوگ فائدہ حاصل کرے، جیسے اللہ کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے، لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، تو ایسا بندہ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں سے دعائیں لینا، دیکھیں رزق تو اللہ کی ذات سب کو دیتا ہے، چرندوں کو بھی رزق ہے، پرندوں کو بھی رزق ہے، اسی انداز میں اللہ پاک ہر ایک کو رزق دیتا ہے، لیکن اللہ پاک ایسے بندے کے ساتھ زیادہ محبت فرماتا ہے۔ رزق اللہ کا ہوتا ہے، اور یہ اپنی طرف سے اپنی محنت مشقت کر کے لوگوں کی جب خدمت کرتا ہے نا، تو اللہ پاک ایسے بندے کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اور اس خدمت کو اگر دیکھا جائے کیسے خدمت کی جائے، بندہ مال سے بھی خدمت کر سکتا ہے، بندہ ہاتھ سے بھی خدمت کر سکتا ہے، بندہ اسی انداز میں زبان سے بھی لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، خدمت کر سکتا ہے۔ جس زاویے سے بھی چاہے یہ بندہ خدمت کرے، لوگوں کی مدد کرے، اللہ کو یہ عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو ایک مرتبہ میرے اور آپ کے سونے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کسی بندے کی مدد کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور ارادہ یہ ہوتا ہے میں اس بندے کی آج میں مدد کروں گا، ارادہ یہ ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، ادھر یہ بندہ مدد کرنے کے لیے نکلتا ہے، لوگوں کے دکھوں کو دور کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور کسی بندے کی جب مدد کرتا ہے نا، کسی بندے کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے، تو اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، ادھر تو دنیا کے اندر کسی کا بوجھ ہلکا کیا، قیامت والا جب دن ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بندہ جب پہنچے گا نا، تو اللہ پاک اس وقت کیا کرے گا؟ اللہ پاک اس وقت بندے کے گناہوں کو ہلکا کر کے دنیا کے اندر مدد کرنے کی بدولت رب ذوالجلال بندے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ بندے کی اس وقت جب بندے کا کوئی حال و احوال پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس وقت رب ذوالجلال اپنی رحمت کامرہ سے جو دنیا کے اندر نیک کام کر کے چلا گیا، لوگوں کی مدد کی ہوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدد کے تصدق سے رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو ہلکا فرمائے گا۔ اور پھر ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، الغرض کہ یہ کئی راستے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے بارے میں۔ اسی انداز میں سرکار نے ارشاد فرمایا دوسرے موقع کے اوپر، جب بندہ کسی اپنے ساتھی کا عیب دیکھتا ہے، عیب دیکھا اس بندے کے اندر یہ عیب ہے، عیب دیکھنے کے باوجود پھر بھی
اس بندے کے عیب کو ظاہر نہیں کیا، اس بندے کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، تو اللہ کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والا دن ہوگا جب بندہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے بندے کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے گا جس بندے نے دنیا کے اندر کسی کے عیبوں کو دیکھے اس کے عیبوں کو چھپا لیا، ظاہر نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ایسے بندے کے گناہوں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ فرمائے گا۔ اسی انداز میں یعنی کئی زاویے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کرنے کے بارے میں، اور لوگوں کے سامنے ایسے بندے کو شرمسار نہیں ہونے دیا، اس کے گناہوں کو دیکھ کے اس کے عیبوں کو دیکھ کے پردہ ڈال دیا، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی آدمی کے قرض کو، یعنی کئی ایسے صورتیں ہیں کہ کسی کی مدد کرنے کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایسے کسی بندے کی مدد کرتا ہے جو قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اس کو قرض ادا کرنے کا کوئی راستہ ہی نظر آتا، تو اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا ایسا بندہ جب کسی کا قرض ادا کرتا ہے تو رب ذوالجلال قیامت والے دن اس کے گناہوں کو رب ذوالجلال ہلکا فرمائے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول ہیں جن کا نامی اسم گرامی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ میں سفر کے اوپر گیا ہوا تھا، واپس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میری والدہ انتقال کر گئی ہے۔ اگر میری والدہ زندہ ہوتی تو میں اپنے والدہ کی خدمت کرتا، اس کی مدد کرتا، اپنے والدہ کے ساتھ کوئی باتیں کرتا۔ یا رسول اللہ میری والدہ تو فوت ہوگی، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اس کام کو کروں اور اس کام کے کرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال میری والدہ کو قبر کے اندر اس کا ثواب عطا فرمائے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں کہا کہ سعد تو اتنے عمرے کر اور عمرے کرنے کے بعد اپنے والدہ کو ثواب پیش کر دے، ایسا تو اتنی نمازیں پڑھ، نمازوں کے بعد اتنے نوافل ادا کر، نوافل کا ثواب اپنی والدہ کو۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ بھی نہیں فرمایا سعد تو اتنے مرتبہ قرآن کریم پڑھ، قرآن کریم پڑھنے کے بعد اس کا ثواب پڑھ بھی اپنے والدہ کو دے دے۔ اسی انداز میں اللہ کے نبی نے یہ بھی نہیں فرمایا، اسی انداز میں اللہ کے نبی نے یہ بھی نہیں فرمایا تو اتنی مرتبہ کلمہ شریف پڑھ، اتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھ، اتنی مرتبہ یہ کام کر، اتنی مرتبہ اسی انداز میں یہ عمل کر۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی نے اس وقت ماحول کو دیکھا کہ اس وقت انسانوں کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے، اور سرکار مدینہ طیبہ کے اندر گئے ہوئے تھے اور مدینہ طیبہ کے اندر پانی کی بڑی قلت تھی، بہت زیادہ قلت تھی پانی کی، اور اس وقت پانی کو نکالنا، کنواں بنوانا یہ بہت زیادہ مشقت والا کام تھا، اور مسلمان بھی جوق در جوق ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف آ رہے تھے، اور مدینہ طیبہ کے اندر پانی کی قلت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماحول کو دیکھا، ماحول کو دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا سعد تو ایسا کر، کنواں کھدوا، مسلمانوں کے لیے یعنی انسانوں کے لیے پانی کا انتظام کر۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے پیغام کو سنا، پیغام کو سننے کے بعد اللہ کے نبی کا جب پیغام سنا، اللہ کے نبی کی بات کو سننے کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زر کثیر یعنی بہت زیادہ پیسہ لگا کے، یہاں تو کنواں کھودنا بڑا آسان ہے، اسی انداز میں نل کا بور کرنا بڑا آسان ہے، ذرا اس وقت کا تصور کریں، پتھروں کو کاٹ کے زمین کی تہہ کے اندر جانا اور اسی انداز میں پتھروں کو کاٹ کے کنواں بنوانا کتنا مشقت کا کام تھا، بہت زیادہ مشقت کا کام، کتنے مہینے لگے ہوں گے، کتنے دن لگے ہوں گے اس کنویں کو بنانے کے لیے، کنویں کو کھودنے کے لیے کتنے مزدوروں نے کام کیا ہوگا اور بہت زیادہ پیسہ بھی لگایا۔ جب یہ کنواں تیار ہو گیا تو حضرت سعد، پانی جب نکل آیا نا
تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، خوشی خوشی، یا رسول اللہ پانی نکل آیا ہے، اور سرکار اس وقت چلے، اور جب سرکار چلے سرکار کے ساتھ صحابہ بھی تھے، اور اس کنویں کے اوپر پہنچ کر سرکار نے فرمایا بئری حاضی ام سعد، یہ کنواں ام سعد کی والدہ کے نام پر ہے، اور جب تک یہ پانی لوگ پیتے رہیں گے، لوگ اس پانی سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، اے سعد تیری والدہ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے اندر اللہ بہت زیادہ راضی ہوتا ہے، بہت زیادہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ جب بندہ مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، انسانوں کی خدمت کرتا ہے، پرندوں کی خدمت کرتا ہے، چرندوں کی خدمت کرتا ہے، اور یہ ایسے کام ہیں جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی کو بھی بہت زیادہ پسند تھے اور اللہ کو بھی بہت زیادہ پسند ہیں۔ اسی انداز میں ایک اور بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی بندے کے کام کرنے کی وجہ سے چلتا ہے، اس کی خدمت کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ارادہ کیا ہوتا ہے؟ میں فلاں بندے کا یہ کام کروں گا، فلاں بندے کے ساتھ میں یہ حسن سلوک کروں گا، اس کی مشکل کو دور کروں گا، اس کے اوپر جو مشکلات آئی ہیں ان کو میں دور کروں گا۔ جب گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے پیارے محبوب نے پتہ کتنا ثواب فرمایا کہ اس کی مدد کرنے کے لیے جب بندہ چلتا ہے، اللہ کے نبی نے کتنا ارشاد فرمایا ثواب کے بارے میں۔ تو سرکار دو عالم فخر دو عالم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ کسی بندے کی خدمت کرنے کے لیے چلتا ہے، ارادہ یہ ہوتا ہے بے لوث، یعنی اس کے اندر لالچ نہ ہو، بے لوث ارادہ کر کے چلتا ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس ادا کو دے کے، یہ میرے بندے کی خدمت کرنے کے لیے چلا، اس کی مدد کرنے کے لیے چلا ہے، گھر سے چلا ہے، چاہے وہ کام 2 گھنٹوں کے اندر ہو جائے، چاہے وہ کام 1 گھنٹے کے اندر ہو جائے، 5 منٹ کے اندر ہو جائے، 1 دن کے اندر ہو جائے، ارادہ یہ تھا میں اس بندے کا یہ کام میں کروں گا، اس کی مشکل کو میں حل کروں گا، اور اس کے اندر لالچ بھی نہیں ہے، لالچ بھی نہیں، بے لالچ ہو کے اس کے کام کے لیے چلتا ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کو رب ذوالجلال اس کی بے لوث خدمت کو دیکھتے ہوئے رب ذوالجلال اس کو 10 سال، چھوٹی سی بات نہیں ہے، چھوٹی سی بات نہیں، اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا رب ذوالجلال اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب کام اس کا چاہے 2 گھنٹوں کے اندر ہو جائے، بے لوث، یعنی اس کے اندر لالچ نہیں ہے، اس کے اندر اجرت نہیں ہے، بے لوث کام کیا کسی کا، تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب تو 1 دن کا ثواب بہت زیادہ ہے، 10 سال تو ایک عرصہ ہے، بندہ رمضان شریف کے اندر 9 دن یا 10 دن بیٹھتا ہے تو وہ اس کے اندر بیٹھتا ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ جو بندہ 10 سال جس کو ثواب مل جائے اس کے ثواب کی عالم کی کیا کیفیت ہوگی۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 1 دن کا اعتکاف، ابھی 1 دن کا میں اعتکاف کر کے بات کو آگے چلاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو بندہ 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 3 خندق جہنم سے دور فرما دے گا۔ اور 3 خندق کے بارے میں صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ 1 خندق کا کتنا فاصلہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 1 خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک فاصلہ ہے نا، اتنا فاصلہ 1 خندق کا ہے، یعنی 3 مرتبہ زمین اور آسمان کی دوری کی پیمائش کی جائے تو رب ذوالجلال ایسے بندے کو جہنم سے دور کر دے گا جو کہ 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے۔ اور 10 سال جو بندہ اعتکاف کے اوپر بیٹھے اور 10 سال کا جو اللہ تبارک تعالیٰ ثواب عطا فرمائے، وہ بتائیں کہ جہنم سے کتنی دور ہوگا۔ تو یہ سارا ثواب ہمیں کہاں سے ملے گا؟ مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں، کس کو آپ کی ضرورت ہے، اپنے عزیز و اقارب کو دیکھیں کس کو ضرورت ہے آپ کی، اسی انداز میں گلی محلے کے اندر دیکھیں کون اس وقت میری مدد کا مستحق ہے،
اور اس کے کہنے سے پہلے پہلے اگر آپ کو اس کی ضرورت کو پورا کر دیں، بن دیکھے اس کی ضروریات کو پورا کر دیں، بن معلومات کے آپ اس کی ضروریات کو پورا کر دیں، تو اللہ کو یہ ادائیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی رب ذوالجلال ہمارے اندر جذبہ پیدا فرمائے، ذوق پیدا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو لوگوں کی خدمت کرنے کی، لوگوں کی مدد کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔